بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اس سورت کا نام سورۃ الفیل ہے، اور یہ نام لیا گیا ہے، پہلی آیت میں آیا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ الفیل آیا، یہیں سے پوری سورت کا نام رکھا گیا سورۃ الفیل۔ یہ سورت مکی ہے، یعنی ہجرت سے قبل نازل ہوئی، اور اس سورت کے بارے میں مفسرین کا خیال ہے کہ یہ سورت اسلام کے بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوئی۔ اس سورت میں اللہ رب العزت والجلال نے ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ واقعہ اصحاب الفیل کے نام سے مشہور ہے، جس کی عربوں کے یہاں بہت زیادہ اہمیت تھی۔ یہ واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریفہ سے محض 50 دن قبل واقع ہوا تھا۔ یہ واقعہ کیا ہے کہ جس کو اللہ رب العزت والجلال نے اس چھوٹی سی سورت کے اندر بیان کیا۔ تو آئیے پہلے سورت کا ترجمہ دیکھتے ہیں اور پھر واقعے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے کیسا معاملہ کیا ہاتھی والوں کے ساتھ؟ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے کیسا معاملہ کیا ہاتھی والوں کے ساتھ؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل۔ کیا تیرے رب نے ان کی تدبیر کو، ان کے ارادے کو، ان کے مشن کو بیکار نہیں کر دیا تھا؟ یعنی بیکار کر دیا تھا، ان کے ارادے اور ان کی منشا کو ملیہ میٹ کر دیا تھا۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ۔ اور بھیج دیے تھے ہاتھی والوں کے اوپر طَيْرًا أَبَابِيلَ، پرندوں کے جھنڈ، پرندوں کے غول۔ ابابیل یہ کسی پرندے کا نام نہیں ہے، بلکہ ابابیل کا ترجمہ ہے جماعات، پرندوں کی جھنڈ، پرندوں کی غول۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو ان کے اوپر برسا رہے تھے سنگریزے، کنکر کی پتھریاں ان کے اوپر گرا رہے تھے، پھینک رہے تھے۔ یہ پرندے جو اللہ رب العزت نے بھیجے تھے، ان لوگوں کے اوپر، ہاتھی والوں کے اوپر سنگریزے برسا رہے تھے۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ۔ تو تیرے رب نے ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح بنا دیا تھا۔ ترجمے سے آپ کچھ نہ کچھ سمجھ ہی گئے ہوں گے۔ اصل میں ہوا یہ تھا، اختصار کے ساتھ ہم بیان کر رہے ہیں، تفصیل کے لیے آپ سیرت کی کتابوں کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ یمن کا ایک گورنر تھا جس کا نام ابرہہ تھا، ابرہۃ الاشرم۔ یمن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جزیرۃ العرب کا ایک حصہ ہے، جزیرۃ العرب کے جنوب میں واقع ہے، اور وہاں حکومت قائم تھی عیسائیوں کی، حبشہ، جہاں کے بلال حبشی تھے، وہاں کے بادشاہ کی وہاں حکومت تھی۔ یعنی افریقہ کے اندر جو حبشہ ایک ملک تھا، وہاں تخت سلطنت تھا، دارالحکومت تھی، اور حبشیوں نے یمن پر قبضہ کر لیا تھا۔
حبشہ کے بادشاہ نے یمن کا گورنر ابرہہ کو بنایا تھا، اس کا نام ابرہۃ الاشرم تھا، ابرہہ کو بنایا تھا۔ ابرہہ کے کہنے پر اور ابرہہ کی درخواست پر حبشہ کے عیسائی بادشاہ نے یمن کے صنعاء میں ایک گرجا گھر بنوایا تھا، اور بنوانے کی وجہ اور مقصد یہ تھا کہ عرب لوگ خانہ کعبے کا رخ کیا کرتے تھے، خانہ کعبے کا حج کرتے تھے۔ عربوں کے دل میں خانہ کعبے کی بہت زیادہ ویلیو تھی، بہت زیادہ اہمیت تھی۔ عرب خانہ کعبے کے لیے کہ دیدار کے لیے پورے جزیرۃ العرب کے کونے کونے سے جایا کرتے تھے۔ تو جب ابرہہ نے دیکھا کہ عربوں کے دل میں خانہ کعبے کی اتنی اہمیت ہے اور یمن والوں کے دل میں خانہ کعبے کی اتنی اہمیت ہے، تو اس کے دل میں یہ بات آئی کہ میں اپنی حکومت میں یمن میں ایک ایسا گھر عبادت خانہ اور ایسا گرجا بنواؤں گا کہ عرب لوگ خانہ کعبے کو چھوڑ کر اس گرجا گھر کا طواف کیا کریں گے اور اس کا حج کیا کریں گے۔ اسی مقصد سے اس نے حبشہ کے عیسائی بادشاہ سے درخواست کی کہ میں یمن میں صنعاء میں ایک ایسا کنیسہ اور گرجا گھر بنوانا چاہتا ہوں تاکہ عرب لوگ خانہ کعبہ کو چھوڑ کر اس گرجا گھر کا حج کیا کریں اور ان کے دل میں اس کی بہت زیادہ ویلیو ہو۔ خانہ کعبہ تو بہت زیادہ سادہ اور سادگی کا گھر تھا، دل میں یہ بات آئی کہ بہت زیادہ عالی شان بنواؤں گا کہ عرب لوگوں کے دل میں خانہ کعبے کے بجائے اس کی وقعت اور ویلیو ہو جائے گی۔ چنانچہ اس نے یہ گرجا گھر بنوایا، اور جب تعمیر ہو گیا تو اس کے بعد پورے عرب میں اور پورے یمن میں اور پورے عرب میں یہ اعلان کرا دیا کہ اے لوگوں، اب آپ کو مکہ مکرمہ خانہ کعبہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے لیے خانہ کعبہ سے کہیں زیادہ بہتر، خوبصورت، عالی شان عبادت خانہ صنعاء میں بنوا دیا گیا ہے، آپ یہاں آیا کریں۔ عربوں کو اس سے بہت زیادہ تکلیف ہوئی اور ان کو بہت زیادہ رنج ہوا، اور انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ یہ شخص ہمارے دلوں سے خانہ کعبہ کی محبت نکالنا چاہتا ہے اور اپنے بنائے ہوئے اس گرجا گھر کی محبت ڈالنا چاہتا ہے۔ چنانچہ وہ بہت زیادہ برانگیختہ ہوئے اور غصہ ہوئے۔ چنانچہ واقعہ یہ ہوا کہ کسی صاحب نے اس گرجا گھر میں جا کے رفع حاجت کر دی، قضاء حاجت کر دی، جس کی وجہ سے وہ گرجا گھر گندا ہو گیا، ناپاک ہو گیا۔ اس کی خبر ابرہہ کو پہنچائی گئی۔ ابرہہ بہت زیادہ غصہ ہوا اور اس نے یہ اعلان کر دیا کہ جس نے ہمارے عبادت خانے کو گندا کیا ہے، پلید کیا ہے، ہم ان کے گھر کو چھوڑیں گے نہیں۔ اور ایک روایت میں، مقاتل کی روایت ہے، اس میں یہ ہے کہ اس گرجا گھر کے برابر میں بعض عربوں نے آگ جلائی اور وہ آگ اس گرجا گھر میں لگ گئی، جس کی وجہ سے وہ جل گیا۔ تو اس غصے کے نتیجے میں اس نے یہ ارادہ کیا کہ میں ان کے گھر کو تباہ و برباد کر دوں گا اور ختم کر دوں گا۔ چنانچہ اس نے اعلان کرا دیا اور 60,000 کی فوج لے کر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس میں بعض روایتوں کے مطابق 12 ہاتھی تھے اور بعض روایتوں کے مطابق 9 ہاتھی تھے، اور ابرہۃ الاشرم ایک ہاتھی پر سوار تھا۔ اسی لیے کہا گیا اصحاب الفیل کہ یہ ہاتھی والے تھے، یعنی اس لشکر میں ہاتھی کی تعداد تھی۔ چنانچہ یہ لوگ مکہ مکرمہ پہنچے۔ مکہ مکرمہ سے 3 کوس پہلے ان لوگوں نے مکہ والوں کے جانور، بکری اور اونٹ وغیرہ غصب کر لیے اور چھین لیے۔ خواجہ عبد المطلب جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، ان کے بھی 200 اونٹ ان لوگوں نے غصب کر لیے۔
جب ان کو اطلاع ہوئی تو وہ ابرہۃ الاشرم سے ملنے کے لیے گئے اور جا کر اس سے کہا کہ آپ میرے اونٹ مجھ کو واپس کر دیجئے۔ یہاں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ جب خواجہ عبد المطلب ابرہۃ الاشرم سے ملنے کے لیے گئے تو ابرہۃ الاشرم ان کے استقبال کے لیے اپنے تخت سے نیچے اتر کے آیا، کیونکہ عبد المطلب بہت زیادہ لحیم و شہیم تھے، وجیح انسان تھے، اور اس وقت وہ مکہ کے سردار بھی تھے، تو اس کو اطلاع بھی ہو گئی تھی کہ مکہ مکرمہ کے سردار آپ سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں۔ چنانچہ جب یہ خواجہ عبد المطلب اس کے دربار میں پہنچے تو ان کے استقبال کے لیے وہ اپنے تخت سے نیچے اتر کر آیا۔ خواجہ عبد المطلب نے جب ان سے اپنے اونٹوں کے بارے میں بات کی اور خانہ کعبہ کے بارے میں کوئی بات نہ کی تو اس نے کہا کہ میں تو آپ کو بہت بڑا انسان سمجھتا تھا، لیکن آپ کی اس بات کی وجہ سے آپ کی قدر میرے دل سے نکل گئی، آپ اپنے اونٹوں کا سوال کر رہے ہیں مجھ سے۔ تو خواجہ عبد المطلب نے جو جواب دیا وہ سننے کے لائق ہے کہ دیکھیے میں اپنے اونٹوں کا مالک ہوں، اور رہا خانہ کعبہ تو میں اس کا مالک نہیں ہوں، اس کا مالک ایک رب ہے، ایک خدا ہے، وہ خود اپنے گھر کو جانے گا، میں اپنے اونٹوں کو جانتا ہوں۔ تو ابرہہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم آپ کے اونٹ واپس کرتے ہیں، اور رہا خانہ کعبے کا مسئلہ تو ہم اس کو دیکھ لیں گے کہ جس کا خانہ کعبہ ہے ہم نمٹ لیں گے۔ چنانچہ خواجہ عبد المطلب اپنے اونٹ لے کر واپس آئے اور مکہ میں اعلان کر دیا کہ سب لوگ مکہ سے نکل جائیں اور پہاڑوں میں جا کے پناہ لے لیں۔ چنانچہ یہ لشکر آگے بڑھتا رہا، مینا اور مزدلفہ کے بیچ میں وادی محصر میں جب یہ پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر کچھ پرندے بھیجے جو بحر احمر کی طرف سے آئے، سبز رنگ کے یا ہرے رنگ کے اور زرد رنگ کے پرندے تھے، کبوتر سے کچھ چھوٹے، اور ان کے پنجوں میں اور ان کی چونچ میں سنگریزے تھے۔ وہ سنگریزے ان پرندوں نے ان کے اوپر برسانے شروع کیے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ یہ اتنے خطرناک سنگریزے تھے، چھوٹے چھوٹے باریک باریک پتھر تھے کہ جس کے بدن پہ لگ جاتے تھے گولی کا کام کرتے تھے، اور جس کے بدن پہ لگ جاتے تھے تو اس کا بدن وہیں سے گلنا شروع ہو جایا کرتا تھا، اور بدن گل گل کے گوشت گل گل کے نیچے گرنے لگتا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے پورے لشکر کو ان چھوٹے چھوٹے پرندوں سے تباہ کر دیا۔ یہ لوگ وہاں سے بھاگنے لگے، کچھ وہیں مارے گئے، کچھ راستے میں مارے گئے، اور ابرہۃ الاشرم وہاں سے بھاگا، لیکن صنعاء پہنچنے سے پہلے یمن پہنچنے سے پہلے وہ بھی مر گیا۔ یہ اللہ رب العزت کی قدرت کا مظاہرہ ہے کہ وہ اپنے گھر کی حفاظت بڑی فوج سے نہیں، چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے سے بھی کرا سکتا ہے۔ اور اس واقعے کو بیان کرنے کا یہاں مقصد یہ ہے، یہ ہم نے پہلے بھی بتلایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے 50 دن قبل یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام پیدا ہوئے، آپ علیہ السلام کو 40 برس کی عمر میں نبوت ملی۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے نبوت کا اعلان کیا، لوگوں کو بتلایا کہ اے لوگوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو وہ مکہ والے، وہ قریشی کہ جنہوں نے اللہ رب العزتی والجلال کی قدرت کا مظاہرہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اور ان میں ہزاروں لوگ ایسے تھے کہ جو واقعہ فیل کے وقت میں موجود تھے، انہوں نے دیکھا کہ اللہ رب العزت نے اپنے گھر کی حفاظت کیسے کی، اور کس طرح اللہ رب العزت نے دشمنوں کو چھوٹے چھوٹے پرندوں سے نیست و نابود کرا دیا۔ لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کر دیا تو ان تمام لوگوں نے کہ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے اس واقعے کو دیکھا تھا، نبی علیہ السلام کی نبوت کا، آپ کی رسالت کا انکار کر دیا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس صورت کو نازل کرنے کا یہی مقصد ہے۔ ہم نے بتلایا تھا کہ اسلام کے بالکل ابتدائی دور میں یہ صورت نازل ہوئی تھی۔ تو اتنے اہم اور عجیب واقعے کو دیکھنے کے بعد پھر ان لوگوں نے اللہ کی ناشکری کر دی، اور نبی پاک علیہ السلام جو اللہ کی ایک نعمت مکہ والوں کے لیے، عربوں کے لیے تھے، اس نعمت کا انکار کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ تم لوگوں نے اصحاب الفیل کا واقعہ نہیں دیکھا کہ وہ اللہ کا گھر
گرانے کے لیے، منہدم کرنے کے لیے آئے تھے، اللہ نے ان کو نیست و نابود کر دیا۔ تم لوگ اللہ کے نبی سے عداوت کر رہے ہو۔ وہ لوگ اللہ کے گھر سے مخالفت اور اللہ کے گھر کو منہدم کرنے کے لیے آئے تھے، تم اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول سے مخالفت کرتے ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نیست و نابود کر دینا چاہتے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ سمجھو اور دل کی آنکھوں سے دیکھو کہ وہ اگر اللہ کا گھر تھا تو یہ اللہ کے نبی ہیں، فرق کیا ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے۔ اس لیے اگر تم اللہ کے نبی سے ایسی ہی بغاوت اور دشمنی کرو گے تو عین ممکن ہے کہ اللہ رب العزت تم کو بھی ایسے ہی تباہ و برباد کر دے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے ابرہہ اور اس کی فوج کو تباہ و برباد کر دیا تھا۔ لیکن مکہ والوں نے اور عربوں نے اس اپیل کو اللہ کی اور اس درخواست کو اور اس اعلان کو نہیں سمجھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار آپ کو مکہ والوں کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن نہیں سمجھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچاتے رہے، آپ کو ستاتے رہے، آپ کو سزا دیتے رہے، حتیٰ کہ آپ کو مکہ سے نکال دیا۔ چنانچہ اللہ رب العزت کا عذاب طے تھا۔ جیسے خانہ کعبہ کو منہدم کرنے والوں کے لیے اللہ کا عذاب طے تھا، ایسے ہی ان لوگوں کے لیے بھی کہ جو اللہ کے نبی سے عداوت رکھتے تھے، آپ کو ستاتے تھے، اللہ کے رسول سے بغض رکھتے تھے، اللہ کے رسول کو اپنے گھر سے نکالا، اللہ تعالیٰ ان کو بھی تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اور چنانچہ تاریخ نے دیکھا اور سب نے دیکھا اور ان لوگوں نے بھی دیکھا کہ جنہوں نے ابرہہ کے لشکر کو مرتے ہوئے اور تباہ ہوتے ہوئے دیکھا تھا، آج وہ خود اپنی اس حرکت کی وجہ سے تباہ و برباد ہو رہے ہیں۔ چنانچہ کچھ بدر میں مارے گئے، کچھ احد میں مارے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے دشمنوں کا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کا کام تمام کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ تو ترجمہ آپ ایک بار اور دیکھیے، اچھے سے سمجھ میں آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تو نے نہیں دیکھا؟ اصل تو خطاب نبی علیہ السلام کو ہے کہ اے نبی کیا آپ نے دیکھا نہیں؟ لیکن خطاب عام ہے، ہر ایک سے ہے۔ اور جب یہ صورت نازل ہو رہی تھی تو وہ سب لوگ، ان میں کہ زیادہ تر لوگ موجود تھے کہ جنہوں نے واقعہ فیل دیکھا تھا، اصحاب الفیل کو مرتے ہوئے، تباہ ہوتے ہوئے، برباد ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا؟ جی دیکھا تھا، سب نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا، سب نے دیکھا تھا۔ لیکن ابھی 40-42 سال کا وقت ہی گزرا ہے کہ یہ لوگ بھول گئے، اور یہ بھول گئے کہ جو خدا اپنے گھر کو تباہ کرنے والوں کو تباہ کر سکتا ہے، وہ خدا اپنے نبی کے ستانے والوں کو بھی تباہ کر سکتا ہے۔ مقصد یہ ہے سمجھانے کا۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا تیرے رب نے ان کی تدبیر کو ناکارہ نہیں کر دیا تھا؟ یقیناً کر دیا تھا۔ وہ خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ختم کر دیا۔ وہ خانہ کعبہ کو نیست و نابود کرنے کے لیے آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نیست و نابود کر دیا۔ تو نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ تسلی دیتے ہیں کہ آپ پریشان نہ ہوں، یہ لوگ مکہ والے آپ کے خلاف تدبیر کر رہے ہیں، آپ کو ستا رہے ہیں، آپ پریشان نہ ہوں۔ جیسے اللہ نے ان کی تدبیروں کو اور ان کے مشن کو ختم کر دیا تھا، اللہ تعالیٰ ان کے مشن کو بھی ختم کرنے پر قادر ہے۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور اللہ تعالیٰ نے بھیج دیے تھے ان کے اوپر پرندوں کے جھنڈ کے جھنڈ، پرندوں کے غول اللہ تعالیٰ نے بھیج دیے تھے۔ اور ان پرندوں نے کیا کیا تھا؟ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، وہ پرندے گرا رہے تھے ان کے اوپر سنگریزے، کنکر کی پتھریاں ان کے اوپر گرا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پرندوں کو بھیجا اور ان کی چونچ اور پنجوں میں چھوٹے چھوٹے سنگریزے تھے جو ان کے اوپر گرا رہے تھے۔ ان سنگریزوں کے اندر اللہ نے ایسی تاثیر رکھ دی تھی کہ جس کے اوپر وہ گر جاتا تھا سمجھ لو وہ گیا۔ وہ گرتا تھا، سنگریزہ لگتا تھا بدن پہ، اور وہیں سے گوشت گلنا شروع ہو جاتا تھا، اور گل گل کے گرنا شروع ہو جایا کرتا تھا، ہڈی نظر آ جاتی تھی اور وہ مر جایا کرتا تھا۔ اللہ کہتا ہے فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ،
تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح بنا دیا تھا، سب تباہ و برباد ہو گئے تھے، ان میں سے کوئی نہ بچا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ جو ابرہہ کے ہاتھی کو چلانے والا تھا، فیل باندھ تھا، اس کو میں نے اندھا مانگتے ہوئے، بھیک مانگتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ اللہ کی سزا تھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی قرآن کریم کی تعلیم سے ہمارے دلوں کو سیراب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔